اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہم سورہ المؤمنون کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آیت نمبر 33 سے 50 تک تیسرا رکوع آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں۔ اور اس سورت کے مطالعہ میں ہم نے یہ بات دیکھی کہ اس سورت کا آغاز اور تتمہ ہر سورت کی طرح ہماری توجہ کا جو ہے وہ مستحق رہا۔ بہت خوبصورت آغاز تھا، اللہ والوں کی صفات بیان کی گئی تھیں۔ اب جو آج موضوع چل رہا ہے، اس سے پچھلے درس سے اگر آپ اس کو لنک کریں تو حضرت نوح علیہ السلام جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پہلے رسول تھے اور اس کے بعد ایک نئی دنیا ان کے آنے سے آباد ہوئی، تو ان کا قصہ جو ہی مکمل ہوا ہے تو آج کی ان آیات میں ذکر تو نبی اور ان کی قوم کا ہو رہا ہے، لیکن نبی کا نام لیے بغیر، یعنی متن میں آپ دیکھیں کسی نبی کا نام نہیں آ رہا ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے، اور سارا بھی آپ اس کو گھر جا کے بھی جب دیکھیں گے۔ لیکن مفسرین کے دو گروہ ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جو اب بات چلنے لگی ہے، حضرت نوح کے بعد دو قومیں اللہ نے اٹھائیں، عاد اور سمود۔ اور آپ بڑے تو سب لوگ جانتے ہی ہیں، بچوں کے لیے بیٹا عاد قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ زیادہ مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ عاد کا قصہ ہے، کہ یہ ابھی جو اب ہم جو انفولڈ ہونے لگی سٹوری۔ لیکن کچھ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ قوم سمود، جسے عاد ثانی بھی کہا جاتا ہے، جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا، تو یہ ان کی بات چل رہی ہے۔ لیکن قرآن مجید کا ایک راز آپ جان لیں کہ یہ قرآن مجید جو ہے نا، یہ ساری ڈسکورس جو ہے یہ سپوکن ہو رہی تھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ و جاوید ہستی تھے، مکہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے اور ڈائیلاگ اور کانورسیشن چل رہی تھی، اور آیات محل پہ اترتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیش کرتے تھے۔ تو قرآن میں آپ چاہے قصہ و موسیٰ و فرعون پڑھیں، آپ کو لگے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہانی چل رہی ہے، اور مد مقابل فرعون ہے، اور وہ ظاہر ہے مشرکین مکہ تھے۔ آپ قصہ یوسف پڑھیں، جگہ جگہ آپ بھول جائیں گے کہ یہ قصہ یوسف ہے یا قصہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اسی طرح یہاں جو اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ بھئی اے نبی صاحب دیکھو وہی کھاندے پیندے نے جو اسی کھانے پینے ہیں، then does it make any difference؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی سورہ فرقان میں آپ نے پڑھا ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق۔ So what kind of prophet is this? He ambles in the bazaar like we do and he has the same meal what we have۔ تو وہ سیم کہانی انڈر ٹونز وہی چلیں گی، کیونکہ یہ زندہ و جاوید کلام، جیسے ابھی باجوہ بھائی نے توجہ دلائی ہے کہ یار یہ تو میرے اوپر اپلائی ہو رہی ہیں آیات، میں سمجھ رہا ہوں مجھے اس میں سے ٹیک اوے لینا چاہیے، اور ہمارے استاد محترم راؤ صاحب نے اس بات کو سیکنڈ بھی کیا کہ اٹ واز اے ویری گڈ ٹیک اوے۔ تو قرآن یہ بھی کہتا ہے، استاد انیس صاحب آپ کو بتا دیں گے، ان کو آیت بھی مستحضر ہو جائے گی، قرآن ہم سب کی کہانی ہے۔ جو آپ اس کے صفحات کا مطالعہ کرتے چلے جائیں گے، آپ کو یہ لگے گا یہ میری بات چل رہی ہے۔ Am I right راؤ صاحب؟ ہاں دیکھیں، سورہ قاف کی آیت سنا دی ہے انہوں نے، سورہ نمبر 50 کی، وفی انفسکم، اللہ تعالیٰ کہا ہے تاڑے اندر میں آگا، افلا تبصرون، تسی بیخدے نہیں ہو۔ اور اسی صورت میں وہ مارکا آ رہا آیت بھی بتا دی گئی، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تو یہ جو جیگولر وین ہے ہم اس سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں۔ وہ شاعر نے کہا نا، شارک تو بہت دور ہے اے جان تمنا، آ میرے قریب اور قریب اور قریب اور۔ تو یہ تو اب دیکھو نا، یہاں بات آ رہی لقاء الاخرہ، تو یہ ہے اصل، میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو تسبیح دا وڈا دانا جڑا ہوتا ہے نا، وہ جو در اقدس ہے، وہ جو در ہے، موتی ہے، کہ ایک محبوب کی ملاقات کی طرف ہم سب بڑھ رہے ہیں۔ اور اس بات کو تو انیس صاحب کو اگر ہم وقت دیں تو رلا دیں گے قسم سے۔ وہ جو میری پسندیدہ آیات میں سے آیت سورہ انشقاق جو ہے، شق، اس کی آیت نمبر 6 ہے، 84
بھی صورت ہے، یا ایہل انسان انکا قادحن الی ربک قدحن بٹ صاحب فملاقی، اے انسان تو اپنے رب کی طرف تکلیفیں اٹھا اٹھا کے عمران بھائی بڑھ رہا ہے، تسلی رکھ تیری اپنے رب سے ملاقات ہوا چاہتی ہے۔ تو یہ وہ زاہد بھائی ٹیک اوے ہے کہ جس کے لیے ہم سب جو ہیں اب پلکیں بچائے بیٹھے ہیں کہ ایک لمحہ وہ بھی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما دیں گے کہ تم آ گئے ہو ہمارے حضور، جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اکیلے اکیلے آ گئے ہو۔ تو جیسے بھی زاہد بھائی مجھے کہہ رہے تھے میں منتظر ہوں آپ سے 1-to-1 میٹنگ کا، تو ایک 1-to-1 میٹنگ یہ بھی ہے، لقاء الآخرہ۔ اور آخری جملہ پھر آگے چلتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا پسند فرماتے ہیں۔ تو اے اللہ اس دعا کے ساتھ ہم سب آپ سے ملنے کے مشتاق ہیں، اے اللہ ہم سب آپ سے ملاقات چاہتے ہیں، آپ ہماری مغفرت فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اور قولا کہا ملأ، یہ ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا تھا سرداروں نے کہا۔ کون سا پارا شروع ہو رہا ہے؟ قول الملأ، 9واں، شاباش۔ تو سرداروں نے یوں کہا، من پریپوزیشن ہے، حرف جار ہے، سے قوم نیشن قوم امہ ہی اس کی، تو رسول کی قوم نے یوں کہا، ان کے بڑے سرداروں نے، الذین وہ لوگ جو اس میں موصولہ جمع مذکر، کفروا جنہوں نے انکار کر دیا تھا ماننے سے، وکذبوا باب تفعیل اور جھٹلایا کس چیز کو؟ بھی ساتھ لقاء الآخرہ، آخرت کی ملاقات جھٹلا دی، اللہ سے ملنا ہی انہوں نے جھٹلا دیا۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، سورہ نام کی آیت ہے نا 31 نمبر 631، کہ وہ لوگ انتہائی خسارے میں رہ گئے جنہوں نے محبوب کی ملاقات کو ہی جھٹلا دیا۔ اور عالم یہ ہے وَأَتْرَفْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں عیش دیا، فی الحیات الدنیا، سرداروں کو اس دنیا میں، اور وہ کیا کہنے لگے؟ ما نہیں، ھذا یہ شخصیت، الا بشر، یہ تو ایک مورٹل ہے، فانی ہے، نہیں ہے یہ مگر تمہاری ہی طرح کا بشر، یاکلو وہ کھتا ہے، اکلا اس نے کھایا، یاکلو وہ کھاتا ہے، کھاتا رہے گا، کھائے گا، اکلن کھانا، اور فہوا آکل، آکل کون ہے؟ کھانے والا، اور شاربہ اس نے پیا، یشربو وہ پیتا ہے، پیے گا، اور فہوا شارب پینے والے کو کہتے ہیں شارب، اور کھانے والے کو کہتے ہیں آکل۔ تو مما اس میں سے، تاکلون جو تم کھاتے ہو، یعنی یہ مطلب نہیں کہ انہی کے سالن میں سے، مطلب یہ ہے کہ جو کچھ تم کھا رہے ہو، the same food almost available in the same area، وہی وہ بھی کھا رہے ہیں، من اس میں سے، وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ اور جو تم پیتے ہو اسی طرح کا وہ بھی پی رہے ہیں، تو تم اپنے جیسے بشر پہ ایمان لا رہے ہو۔ اور لئن اگر اطعتم تم نے اطاعت کی، بشرم مثلکم ایک بشر کی جو تمہاری ہی طرح کا ہے، انکم اس طرح سے تو اذا لخاسرون تم تو بڑے خسارے والے ہو جاؤ گے، تو تم کیوں ایمان لانے والے ہو؟ ایعدکم کیا وہ تمہیں وعدہ دیتا ہے، تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہے، انکم کہ تم سب اذا جب متم مر جاؤ گے، وکنتم اور تم سب ہو جاؤ گے، دو چیزیں کیا؟ نمبر 1 ترابا جب تم مٹی ہو جاؤ گے، وعظاما اور ہڈیاں ہو جاؤ گے، یہی ہو جاتا ہے نا انسان، انکم مخرجون تو تم نکالے جاؤ گے، اخرجا یخرج اخراجا فہو مخرج تو مخرج ہے نکالنے والا، لیکن مخرج جنہوں کڈیا جاوے، جنہوں نکالیا جاوے، جب زبر آ گئی تو مخرج جس کو نکالا جائے، پیسو وائس ہو گیا، مخرج نکالنے والا ہے، اللہ کی ذات جلا اٹھانے والی، انسانوں کو دوبارہ ریزریکشن کرنے والی۔ تو یہاں فرمایا مخرجون کہ تمہیں دوبارہ نئی زندگی ملے گی،
کیونکہ اس کی ان کے نزدیک تو عقلی دلیل موجود نہیں تھی نا. وہ تو یہ کہہ رہے تھے آج تک کوئی مردہ واپس آیا دنیا ہی کوئی بھی نہیں آیا, تو پھر تسی یہ ایسی انہونی تو یہ تسی ایمان لے آن لگے ہو. بہرحال یہ ڈیبیٹیبل ہے بات کہ عقلی طور پہ سب باتیں ثابت کی جا سکتی ہیں اور ثابت ہیں. ہائے ہاتا وہ کہنے لگے کہ کیا عجیب بات ہے, دوری ہے, لما توعدون, جو تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یہ تو بہت دور کی بات سنا رہے ہیں, یہ تو بڑا فار آف آئیڈیا ہے. اب اصل حقیقت ان کے نزدیک کیا تھی؟ ان ہی الا حیاتنا الدنیا, بس یہی ہے دنیا کی زندگی. نموتو نون سے شروع ہو رہا ہے, مضارع ہے, اور ہم مرتے ہیں, ونحیا جیتے ہیں, وما نحن بمبعوثین, اور کبھی بھی ہم دوبارہ ہمیں نہیں اٹھایا جائے گا. بابر باعش کوش کہ عالم دوبارہ نیست. تو وہ کہتے تھے بس یہی جی لو مر لو قصہ ختم. وہ جو اقبال بھائی بتا رہے تھے, نہیں ہوا وہ الا مگر رجل, ایک آدمی ہے. ان ہوا الا رجل افترا علی اللہ کذبا, افطرا اور مفتر تو باندھ لیا اس نے اللہ پر کیا, ایک جھوٹ. اس کا مطلب اللہ نو ماندے سانو کہہ رہے ہیں نا اللہ ہی, تو اللہ پر جھوٹ باندھ لیا ہے. وما نحن لہ بمؤمنین, تو ہم تو نہیں ہیں بھئی اس پر ایمان لانے والے. تو اب یہ سارا ماجرا سننے کے بعد نبی اللہ نے اللہ کے حضور کیا فریاد کر دی؟ قولا جب آ گیا تو اس کا مطلب ہی سیٹ, یقولو جو آئے گا ہی ول سے, رب انصرنی, نی کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ میری مدد فرما. تو نبی اللہ نے دعا کر دی کہ اللہ تعالیٰ میری فریاد سن لے, میری مدد فرما. بما کذبون, اصل میں تھا کذبونی, کیونکہ انہوں نے میری تکذیب کر دی ہے. تو میں اپنے تئیں تو کچھ طاقت نہیں رکھتا, میری بیک پہ آپ ہیں اللہ تعالیٰ, سپر پاور, تو آپ میری مدد فرما دیں. تو کیا فرمایا؟ قال اما قلیل, تو ان اور ماں کا مجموعہ ہے. ان یاد ہے نا وہ 5 لفظ, تو فرمایا یہ کچھ دیر ہے. لا یصبحن, یہ وہ آ گیا افعال ناقصہ میں سے, ہو جائیں گے یہ کچھ دیر میں نادمین, نادم ہو جائیں گے, یہ شرمسار ہو جائیں گے, کیونکہ الٹیمیٹلی اللہ الحق ہے. اللہ کا بول جو ہے وہ کلمت اللہ, اس نے غالب آنا ہے.